رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ اسلام کی پاداش میں مشکلات، مصائب، آزمائشوں، اذیتوں سے دوچار ہونا پڑا۔ مکہ میں جان لیوا مظالم، جان نثاروں کی مظلومانہ بے بسی، ظلم و ستم کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ، انہی دشمنان اسلام کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر اونٹوں کے اوجھ ڈالے گئے۔ گرد و غبار سے جسم اور لباس مبارک آلودہ کرنے کی ناپاک جسارت بھی کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں یہ صورتحال دیکھ کر دلگیر ہوئیں اور ان کی زبان مبارک سے بددعائیہ جملے بھی نکلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی، دلگیر نہ ہو، تیرے باپ کا اللہ خود محافظ ہے۔ گویا ظلم، ستم، اذیت، تکلیف، ذہنی کوفت اور جسمانی تشدد جیسا وحشیانہ اور غیر انسانی برتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برتا گیا، لیکن ان سب کچھ کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر و تحمل، عفو و درگزر، ضبط و برداشت میں ذرا برابر کمی نہ آئی، اور تاریخ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحم و کرم اور حوصلے کی داستانیں سنا رہی ہیں۔ جب مکہ کے وحشی ظلم و ستم سے باز نہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی طرف سفر کا ارادہ فرمایا۔ طائف مکہ سے تقریباً 40 میل کے فاصلے پر خوبصورت وادی، زرخیز باغات اور پہاڑوں سے مزین علاقہ ہے۔ مکہ کے سرداروں نے یہاں کوٹھیاں بنا رکھی تھیں۔ قبیلہ ثقیف یہاں آباد تھے۔ یہ عرب کا طاقتور قبیلہ تھا۔ قریش کے اس قبیلے سے رشتہ داریاں بھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معززین علاقہ کے مکانوں پر تشریف لے گئے اور انہیں دعوت اسلام قبول کرنے کو کہا، لیکن سب نے بے رخی کا مظاہرہ کیا۔ بدبختوں کی بد نصیبی تو دیکھیے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو نہ صرف ٹھکرایا بلکہ نہایت گستاخانہ رویہ اپناتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا۔ ایک نے طنز کا نشتر چبوتے ہوئے کہا کہ اگر خدا تعالیٰ نے تجھے رسول بنا کر بھیجا ہے تو وہ خانہ کعبہ کی عزت پامال کر رہا ہے۔ دوسرے نے کہا، اللہ کو تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ملا جسے وہ رسول بنا کر بھیجتا۔ تیسرے نے آواز کستے ہوئے کہا، اللہ کی قسم، میں تیرے ساتھ بات نہیں کرتا۔ اگر تو واقعی اللہ کا رسول ہے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے تو رسول کی شان یہ نہیں کہ اس سے بحث کی جائے، اور اگر تو خدا پر جھوٹ بول رہا ہے تو میری شان یہ نہیں کہ تجھ جیسے جھوٹے سے بات کروں۔ اس کے بعد انہوں نے طائف کے اوباش اور آوارہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ کوئی تالیاں بجاتا تو کوئی سیٹیاں بجاتا، کوئی جملے کستا اور ادھم مچاتے ہوئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف کی گلیوں میں لے آتے، اور یہاں دونوں طرف سے لوگ صف بنائے پتھر ہاتھوں میں لیے کھڑے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارنا شروع کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک تک، نالین مبارک تک لہولہان ہو گئے، اور پنڈلیوں اور گھٹنوں پر گہرے زخم آئے۔ بدن مبارک سے خون مبارک بہتا ہوا قدموں تک پہنچا، قدموں سے رستا ہوا نالین مبارک تک پہنچ گیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بچانے کے لیے کبھی آگے آتے، کبھی دائیں، کبھی بائیں اور کبھی پیچھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک لہولہان ہو گیا تھا۔ جب آپ بے ہوش ہو گئے، گر پڑے، تو حضرت زید بن حارثہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا۔ قریب ہی کچھ پانی تھا، وہاں لے گئے تاکہ خون کے دھبے دھوئیں۔ طبیعت کچھ سنبھلی تو قریب ہی ایک باغ تھا، اور انگور کی سایہ دار بیل کے نیچے تھوڑی دیر لیٹ گئے اور معبود حق کے بارگاہ میں دعا میں مشغول ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوز و گداز، تڑپ اور درد، زخموں کی ٹیس نے نالہ و فریاد میں وہ تاثیر پیدا کی جس سے عرش بری تک کانپ اٹھا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ،
میں تجھ سے ہی اپنی بے بسی کا شکوہ کرتا ہوں۔ یہ مجھے رسوا کرنا چاہتے ہیں، اس کا شکوہ بھی تجھ ہی سے کرتا ہوں۔ اے سارے مہربانوں سے زیادہ مہربان، اے میرے پروردگار، آپ مجھے کن کے حوالے کر رہے ہیں؟ جو مجھ سے دور ہیں، جو مجھ سے منہ چڑھا کر بات کرتے ہیں۔ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی بھی بات کی پرواہ نہیں۔ اے اللہ، تیری عافیت کا دامن بہت وسیع ہے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ مجھ پر تیرا غضب پڑے۔ اسی دوران جبرائیل امین جلوہ افروز ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جو کچھ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سن لیا، انہوں نے جیسا سلوک کیا سب کا سب دیکھ لیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ساتھ پہاڑوں کی نگرانی پر مقرر فرشتے موجود ہیں، اگر آپ حکم دیں تو یہ تعمیل کریں گے، اگر آپ حکم دیں تو مکہ کی دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا کر ان تمام بے ادب اور گستاخوں کو پیس ڈالوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آزمائش کے دوراہے پر کھڑے تھے۔ آپ نے فرشتوں کو جواب دیا، اگر یہ بد نصیب ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا؟ میں ان کی آنے والی نسل سے ہرگز نا امید نہیں ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ ہے کہ وہ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اللہ کی توحید کے قائل اور شرک سے بیزار ہوں گے۔ قریب ہی مکہ کے مشہور دو سردار بھائیوں کا باغ تھا۔ اس وقت یہ دونوں بھائی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے اپنے ایک غلام کو انگور کے گوشے دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اس غلام کا نام عداس تھا اور مذہباً نصرانی تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور انگور پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو زبان مبارک پر بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری ہو گیا۔ عداس کہنے لگا، یہاں کے لوگ تو الرحمن الرحیم نہیں کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو تم کہاں کے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں نینوا سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہی نینوا جو میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کا وطن تھا۔ وہ حیرت زدہ ہو کر پوچھنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اور ان کے درمیان نبوت کا رشتہ ہے۔ وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں۔ عداس یہ سن کر اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ عداس کے قبول اسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں پر گویا مرہم کا کام کیا۔ طائف سے واپسی پر جنات کی ایک قوم نے اسلام قبول کیا۔ سفر طائف سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے انتہائی کٹھن اور مشکل حالات آئیں تو ثابت قدمی اور خندہ پیشانی سے برداشت کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔